السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم خطبہ نکاح سے متعلق چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ اگر وقت بچا تو رسم شادی سے متعلق جو باتیں رہ گئی تھیں ان کو بھی بیان کریں گے، ورنہ ان کا بیان بعد میں ہوگا۔ نکاح میں ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ اس پر ہم ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ مشکات شریف میں وہ حدیث ہے، کتاب النکاح میں، باب اعلان النکاح والخطبۃ والشرط۔ ایک باب ہے اس میں کہ نکاح اعلانیہ ہونا چاہیے، نکاح سے پہلے خطبہ ہونا چاہیے، اور نکاح کی شرطیں کیا ہیں، گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ حدیث جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ یہ ساری کتابیں اپنے پاس موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی الصلاۃ والتشہد فی الحاجت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں وہ تشہد سکھایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور وہ تشہد سکھایا جو حاجت میں یعنی نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ اس حدیث میں حاجت سے مراد خطبہ نکاح ہے، یعنی حضور نے ہمیں دو تشہد سکھایا۔ یوں تو تشہد کے معنی ہوتا ہے گواہی دینا، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی کا نام تشہد ہے، اور پوری دعا کو بھی تشہد کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تشہد سکھایا، ایک وہ تشہد جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور ایک وہ تشہد جو حاجت میں یعنی خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے۔ ویسے شرح سنت میں ابن مسعود ہی سے روایت ہے، فی خطبۃ النکاح فی خطبۃ الحاجت من النکاح وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ خطبہ نکاح میں تو پڑھنا چاہیے، پڑھا جاتا ہے، اور صرف نکاح کے لیے نہیں ہے بلکہ وعظ وغیرہ دوسرے دینی کلاموں کے لیے بھی یہ خطبہ ہے۔ اب یہ دونوں تشہد کیا ہیں؟ ایک تو سب جانتے ہیں، قال ارشاد فرمایا التشہد فی الصلاۃ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ نماز میں جو تشہد پڑھا جاتا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو سب پڑھتے ہیں نماز میں التحیات، اس کو تشہد بھی کہتے ہیں التحیات بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کچھ تعلیم دی ہے، سکھایا ہے کہ ساری قولی عبادتیں، ساری بدنی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں، غرض کی جتنی بھی عبادتیں ہیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے پیارے نبی آپ کو سلام ہو، اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو، اللہ کی برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر بھی سلام نازل ہو، اللہ کے تمام صالح نیک بندوں پر سلام نازل ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جو تشہد نماز میں پڑھا جاتا ہے اس پر ہماری یہ گفتگو بہت تفصیل سے ہو چکی ہے، اور جس بیان میں وہ گفتگو ہوئی ہے اس بیان کا موضوع ہے سب سے افضل درود و سلام۔ پھر فرمایا عبداللہ بن مسعود نے کہ وَالتَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ، نکاح وغیرہ کے خطبے میں جو تشہد سکھایا اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ، اس میں ابن ماجہ نے نحمدہ بھی بڑھایا ہے، تو ہم اس کے ساتھ پڑھتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اور پھر ابن ماجہ نے اتنا اور بڑھایا ہے ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ یہ اللہ کے حبیب نے یہ تشہد سکھایا ہے۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اب ہم اس تشہد کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں، کل حمد، سب تعریفیں، بے شمار شکر اللہ کے لیے۔ نحمدہ، ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُهُ، اور اس سے مدد مانگتے ہیں، ساری عبادتوں پر بھی اور تمام کاموں میں بھی ہم اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم اس سے معافی مانگتے ہیں۔ ہم گنہگار ہیں، گناہ کرتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں، اور جو ابرار ہیں نیکوکار وہ گناہ نہیں کرتے، نہ کر کے بھی اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، معافی کے طالب ہیں۔ اور جو ان سے اونچے ہیں اخیار، وہ نیکیاں کرتے ہیں، صرف اور صرف نیکیاں کرتے ہیں، اور نیکیاں کر کے بھی معافی چاہتے ہیں کہ اس رب کی شان کے لائق ہم سے نیکی نہ ہو سکی۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اپنے نفسوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے، جو ہر دم ہمارے ساتھ رہتا ہے اور دوستی کے رنگ میں دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کے کرم کے بغیر اس نفس کے شر سے ہم نہیں بچ سکتے۔ ہمارے حضور کا یہ جو فرمانا ہے یہ ہم کو تعلیم دینے کے لیے ہے، سکھانے کے لیے، ورنہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام
کہ نفس امارہ ہوتے ہی نہیں، نفس مطمئنہ ہوتے ہیں ان کے نفوس میں، نفسوں میں خیر ہی خیر ہوتا ہے، شر کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہم اپنے رب کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے، ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے سارے برے اعمال سے بھی، کہ اللہ ہی ہمیں نفس کے شر سے بچا سکتا ہے، اللہ ہی ہمیں برے اعمال سے بچا سکتا ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی جسے اللہ تعالی ہدایت پر ثابت قدم رکھے اسے نفس نہیں بہکا سکتا، شیطان نہیں بہکا سکتا، دنیا کی کوئی چیز نہیں بہکا سکتی۔ اور رب تعالی جس کے دل پر گمراہی کی مہر لگا دے اسے کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ابو جہل مکے میں رہتا تھا، حضور انور کو دیکھتا تھا، معجزات دیکھتا تھا، پھر بھی ہدایت نہ پا سکا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف اور صرف عبادت کے لائق میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آیَاتٍ، اور 3 آیتیں پڑھتے۔ یہ تشہد پڑھنے کے بعد پھر 3 آیتیں پڑھتے۔ پہلی آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ چوتھے پارہ میں ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 102۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ رب کہتا ہے اپنے بندوں سے اور خاص ایمان والوں سے کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی کوشش یہ کرو کہ فرما برداری کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے موت آئے، اور اگر گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور دوسری آیت جو آپ پڑھتے تھے وہ یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ بھی چوتھے پارے میں ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حکمت الہیہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک بائیں پسلی ان کے خواب کے وقت نکالی اور اس سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلائے، انہی دونوں سے آج دنیا میں 7.5 ارب کم و بیش انسان موجود ہیں۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری آیت جو آپ پڑھتے تھے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ 22ویں پارہ میں سورہ احزاب میں ہے، آیت نمبر 70 اور 71 ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ آیت نمبر 70 ہے، اور یصلح لکم سے آیت نمبر 71 ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو، یعنی سچی اور درست
حق و انصاف کی بات کہو، ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر کرم فرمائے گا اور تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، یعنی تمہیں نیکیوں کی توفیق دے گا اور تمہاری طاعتیں قبول فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ یہ ترجمہ ہوا۔ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خطبات میں تقوی کی تاکید ضرور فرماتے تھے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہمیشہ خیال رکھو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دارمی نے اس میں عظیماً فوزاً عظیمہ کے بعد یہ کہا ہے ثم یتکلم بحاجتہ، پھر وہ بات کہے جس کے لیے خطبہ پڑھا ہے، یعنی نکاح کا خطبہ ہے تو نکاح سے متعلق کچھ کہے۔ اسی لیے علماء کرام نے نکاح کے خطبے میں یہ حدیث رائج کی۔ یہ حدیث عام طور سے پڑھتے ہیں خطبہ نکاح میں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ نکاح کے خطبے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ دو حدیثوں کے دو ٹکڑے ہیں۔ النکاح من سنتی یہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ دوسری حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ وہ الگ حدیث ہے، وہ الگ حدیث ہے۔ یہ دونوں ٹکڑے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ دونوں ٹکڑے اکٹھے ایک ساتھ ان لفظوں کے ساتھ کہیں نہیں ہیں، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ النکاح من سنتی یہ ابن ماجہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ بخاری شریف کی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ عموماً یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ دونوں مل کر کے ایک حدیث ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ میں نے ایک جگہ نکاح پڑھایا تھا اور اس کی جو ہے وضاحت کچھ کی تھی، تو مجھ سے کہا بھی گیا تھا کہ اگر یہ بیان ہو جاتا تو اور لوگ بھی اس کو جانتے، اس لیے میں نے آج یہ موضوع اختیار کیا ہے۔ اب میں دونوں حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، پوری حدیث تفصیل کے ساتھ کچھ وضاحت کے ساتھ سنا دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی جو حدیث ہے ابواب النکاح میں، وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، اس میں یہ الفاظ ہیں، اور حدیث لمبی ہے وہ، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی وتزوجوا فانی مکاثر بکم الامم ومن کان ذا طول فلینکح ومن لم یجد فعلیہ بالصیام فإن الصوم لہ وجاء۔ یہ حدیث پوری حدیث ہے۔ ترجمہ ہے، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو نکاح کیا کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تم نکاح کرو گے، اولاد ہوگی، میری امت بڑھے گی، اور جب میری امت زیادہ ہوگی تو میں اور امتوں پر فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو طاقت رکھتا ہو، بیوی بچوں کا خرچ برداشت کر سکتا ہو، وہ نکاح کرے، اور جس میں طاقت نہ ہو، بیوی بچوں کا خرچہ برداشت نہ کر سکتا ہو، وہ نکاح نہ کرے بلکہ روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے۔ اس حدیث کا صرف اتنا حصہ لے لیا النکاح من سنتی، باقی پوری حدیث چھوڑ دی گئی۔ اور جو فمن رغبہ وہ جو ہے حصہ بخاری شریف کی حدیث کا ہے، وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں وضاحت کے ساتھ۔ بخاری شریف کتاب النکاح
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر آئے. حضور کی جو بیویاں تھیں ان کے سب الگ الگ کمرے تھے، تو 3 شخص آئے. وہ 3 شخص کون تھے؟ شاعرین نے بتایا ہے کہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ تھے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. یہ تینوں صحابی، نوجوان صحابی، یہ تینوں آئے حضور کی بیویوں کے گھر اور حضور کی ازواج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا کہ رات میں حضور کتنی عبادت کرتے ہیں. ذہن میں ان کے یہ تھا کہ ہمارے حضور رات بھر نماز پڑھتے ہوں گے، رات بھر عبادت کرتے ہوں گے. یہ ذہن میں تصور تھا، خیال تھا. آئے پوچھا ازواج مطہرات سے، انہیں بتایا گیا عشاء کی نماز کے بعد آتے ہیں، پھر سوتے ہیں، سونے کے بعد پھر تیسرے پہر جو ہے آدھی رات کے بعد پھر آپ اٹھ جاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اکثر آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت جو ہے وتر پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، پھر کبھی کبھی بیویوں سے بات کرتے، کبھی لیٹ بھی جاتے، اس کے بعد جو ہے پھر آ کے فجر کی نماز پڑھاتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. جب آپ کو بتایا گیا تو ایسا محسوس ہوا کہ گویا انہوں نے حضور کی عبادت کو کم سمجھا. خیال تو یہ تھا کہ ساری رات کرتے ہوں گے اللہ کی عبادت، اور سوتے ہیں رات میں، آدھی رات کے بعد پھر آپ اٹھتے ہیں، تو کم سمجھا. تنہائی میں عبادت کے بارے میں ان کا سوال تھا. بہرحال لیکن انہوں نے کوئی بدگمانی نہیں کی کہ ہمارے حضور عبادت کم کرتے ہیں، ایسی کوئی بدظنی نہیں کی. کیا کہا انہوں نے؟ وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے سامنے ہم لوگ کیا ہیں؟ حضور تو معصوم ہیں. آپ کے سارے گزشتہ زمانے اور آئندہ زمانے بھی آپ کو گناہوں سے بچا لیا گیا ہے. اگر آپ سے کبھی کوئی لغزش بھی ہو جائے تو اللہ نے پہلے ہی وعدہ فرما لیا کہ ہم نے معاف کر دیا، بخش دیا. تو جب آپ معصوم ہیں، بلکہ سید المعصومین ہیں، تو آپ کی تھوڑی عبادت ہی بہت ہے. ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کو عبادت اور زیادہ کرنی چاہیے. اب ان میں سے ایک نے کہا کہ اما انا فاصلی اللیل ابدا، میں ساری رات بھر نماز پڑھوں گا، رات میں بالکل نہیں سوؤں گا، کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر عبادت کروں گا اللہ کی. دوسرے نے کہا انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا. جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے ان کو چھوڑ کر کے ہمیشہ میں روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا وانا اعتزل النساء فلا تزوجوا، میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کرنے کے بعد عورت کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری ہو جائے گی، اور شادی ہی نہیں کروں گا، اکیلے رہوں گا، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کروں گا، اس کی عبادت کروں گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے. یہ سب باتیں کر رہے تھے، حضور قریب آ گئے تھے، ان کی باتیں ہمارے حضور نے سن لی تھیں. اب حضور تشریف لائے اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا. سنو، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، خدا کی قسم میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکنی اصوم و افطر، پھر بھی میں روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں. ہمارے حضور کبھی کبھی روزہ رکھتے تھے، لگتا ہے کہ کبھی روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور کبھی چھوڑتے تھے تو لگتا ہے کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں. 10-15 دن روزہ رکھتے تھے، کبھی 10-15 دن روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں. وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، 5 وقتہ نماز کے علاوہ نوافل جو ہے نفل نمازیں پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،
عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ انتہائی بلیغ جواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت پر باعث معبود کی عظمت کا عقیدہ اور اس سے خشیت ہے، یعنی بندے کے دل میں اپنے رب اور معبود کی جتنی زیادہ عظمت ہوگی، جتنی زیادہ خشیت ہوگی، بندہ جتنی زیادہ اپنے رب سے ڈرے گا اتنی ہی زیادہ اس کی عبادت کرے گا۔ تو میں تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف بھی میرے دل میں ہے، اس لیے میں تم سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اصل عبادت میری اتباع ہے۔ میں روزہ رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، عورتوں سے نکاح کیے ہوئے ہوں، یہ سب عبادت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اب فرمایا تو میرا یہ طریقہ ہے، میری یہ سنت ہے، تو جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میرا طریقہ اختیار نہیں کیا، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ تو نفس کا بھی حق ہے، ساری رات جو ہے جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، نفس کو بھی آرام دو، سو بھی، عبادت بھی کرو، روزہ بھی رکھا کرو، نوافل روزے نہ بھی رکھا کرو، شادیاں کرو، بیویوں کے حقوق ادا کرو، بچوں کے حقوق ادا کرو۔ اب یہ فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میرے طریقے پر نہیں ہے، اس کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو میری سنت سے اعراض کرے، میرے طریقے کو نہ اپنائے، اس کو ہلکا جانے، معمولی جانے، وہ تو ہمارے گروہ سے ہے ہی نہیں، ہماری جماعت سے ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو میرے طریقے سے اعراض کرے اور کوئی اور طریقہ اختیار کرے، جیسے رہبانیت اختیار کرے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ رہبانیت نکاح سے بہتر ہے، وہ میرا نہیں ہے، میرے گروہ سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں آپ نے رہبانیت کے رد کی طرف اشارہ فرمایا۔ رہبانیت عیسائیوں کے مذہب میں تھی، ترک دنیا ترک کر دیا، شادی نہیں کرتے تھے، نکاح نہیں کرتے تھے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، رات دن صرف بندگی کرتے، عبادت کرتے تھے۔ ایسا کرنے والے کو راہب کہا جاتا تھا، عورتیں ہوتی ان کو راہبہ کہا جاتا تھا۔ آپ نے رہبانیت کے رد کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں رہبانیت نہیں ہے۔ اب یہ رہبانیت کب سے رائج ہوئی جس کا آپ نے رد کیا، وقت ہی ختم ہو گیا ہمارا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بیان پھر بعد میں کر دیتے ہیں۔ یہ بہت علمی بات ہے اور معلوماتی بات ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے مذہب میں رہبانیت نہیں ہے، کیوں رہبانیت نہیں ہے، اور ان کے مذہب میں رہبانیت تھی، راہب ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاتح۔